سورۃ المنافقون۔ منافق توجہ فرمائیں، جو اندر سے ایمان نہیں لایا، اوپر سے اظہار کرتا، ان کے درجات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں کم جراثیم ہوتے ہیں منافقت کے، کچھ لوگوں میں بہت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں منافقت۔ اور منافق کی جو بدترین شکل ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہوتا کافر ہے بنا مسلمان ہوتا۔ اب اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ منافق گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول پاک کے پاس آ کر۔ اب یہ بات سچ ہے کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول میں گواہی دے رہا ہوں، منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کی زبان اگر ایسی بات کہہ بھی دے جو اس کے دل میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، تو وہ زبان کا سچ نہیں سمجھا جاتا۔ سچ وہ ہے کہ جس میں دل اور زبان ہم آہنگ ہو، جو دل میں ہو وہی زبان سے کہہ رہے، ورنہ منافق ہے اور جھوٹا ہے، اگرچہ وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ سچی کیوں نہ ہو۔ توجہ کیجیے، سورۃ المنافقون، بنام خدا رحمان رحیم۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو زبان سے کہہ رہے ہیں سچ ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، آپ کو رسول نہیں مانتے۔ دوسری نشانی منافقوں کی جو چکر دینے کے لیے ڈھال بناتے تھے، وہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی قسموں کو، اللہ کی قسم، فلان قسم، قسمیں اٹھا کے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں پیچھے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے تو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ قسمیں ڈھال ہیں، اصل میں کیا؟ ان قسموں کی آڑ میں بچ جاتے ہیں اور کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکنے کا۔ آگے آیات میں اس کی ایک بڑی مثال آ جائے گی، عبداللہ ابن ابی۔ بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ 3، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ یعنی جب وہ تحریک چلی مدینہ میں اسلام کی تو ایک دفعہ یہ متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے، لیکن اس ایمان نے ان کے اندر برائی کی جڑیں اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایمان انقلاب نہیں لایا، ان میں وہ طاقتور طریقے سے ایمان ان کے اندر نہیں گھسا۔ تو یہ پھر جب ان کے مفادات ٹکرانا شروع ہوئے اسلام سے، ان کے اپنے بنائے ہوئے سابقہ معیار، تو انہوں نے دوبارہ کفر اختیار کر، لیکن اظہار نہیں کیا، چھپا لیا، کیونکہ اظہار کرنا کفر کا یہ خطرناک تھا۔ سارے مفادات جو اسلامی معاشرے میں ملتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اوپر سے اظہار نہیں کیا، اندر سے کفر کر لیا۔ اللہ ان کے اندر کی خبر دے رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ یہ رزلٹ ہے، اس حرکت کا رزلٹ یہ ہے کہ جو حق پر ایمان لے آئے پھر اپنی خواہشات کی وجہ سے حق کو چھوڑ دے، اب پھر کیا ہوگا؟ حق تو وہ دیکھ چکے، اب کہاں سے قبول کرے گا؟ دلوں پہ مہر لگ جاتی۔ لہٰذا اب یہ سمجھتے ہی نہیں، اب یہ اور چکروں میں، اب صرف ان کا چکر یہ ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تاکہ اپنے کاموں کو جاری رکھ سکے، مفادات اپنے حاصل کر سکے۔ اب یہ ایمان کی طرف نہیں آتے۔ 4، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں، بڑے قد کاٹھ والے، بڑے مثلا پرسنالٹی والے، یہ ظاہر بات ہے مالدار لوگ تھے اور بڑے بند سنور کے رہتے تھے۔ اب اللہ منافقوں کی مثلا نشانیاں بتا رہے کہ اے رسول جب آپ ان کو دیکھیں گے آپ کو بڑے اچھے لگیں گے، یعنی آپ بڑے امپریس ہو جائیں گے ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر۔ منافق ایسا ہوتا ہے۔
جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے، اور جب وہ بولیں گے تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنیں گے. یعنی اتنا انداز پیارا ہے بولنے کا منافقوں کا کہ اے رسول آپ کا دل کرتا ہے ان کی باتیں سنتے ہی رہے. ظاہری جسامت بھی بڑی خوبصورت ہے اور انداز کلام بھی بڑا خوبصورت ہے. اے رسول آپ امپریس ہوتے ہیں ان کے کلام سے. گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں. اب یہ مثال کیا ہے؟ یہ آ کے بیٹھتے تھے محفلوں میں، رسول پاک کی محفل میں جب آتے تھے تو بڑی مثلا جسے کہتے ہیں نا شان بے نیازی سے، بڑی شان سے کسی نہ کسی ستون یا دیوار سے ٹیک لگا کے اکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. سن کے ہدایت لینی ہے یہ ان کی نیت نہیں ہوتی تھی، بس یہ کہ ہم مسلمانوں میں گنے جائیں اور اکڑ سے. اللہ نے کہا یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دی جاتی ہیں، اور لکڑی تو سنتی ہے نہ سمجھتی ہے، وہ تو بس جہاں پڑی ہوئی ہے وہیں پڑی ہوئی ہے. یعنی گویا ایسے بے روح ہیں جیسے دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں. ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے. ایک اور منافق کی نشانی، چونکہ منافق وہ پنجابی میں کہتے ہیں اندر سے کانا ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو اسے ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف تو نہیں ہوئی. جو صاف ستھرا بندہ ہوتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے میرے اندر خرابی ہے ہی نہیں تو میرے خلاف نہیں ہوگی. لیکن منافق کے اندر چونکہ بے ایمانی ہوتی ہے تو جب بھی کوئی نئی بات ہوتی ہے، کوئی سخت حکم آتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی آیا ہوگا. چونکہ خود بے ایمان ہے، بے ایمان کو اپنا پتہ ہوتا ہے. ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں. یہی لوگ دشمن ہیں، پس آپ ان سے محتاط رہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے. یہ کہاں بھٹکتے پھرتے. یہ اب صفات منافقین کی. اور آپ توجہ کریں کہ جو اس وقت کا ماحول تھا پتہ چل جاتا تھا. رسول اللہ تو ظاہر ہے مومنین کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کن کی بات ہو رہی، اور منافق اپنی حرکات اپنے سٹائل سے پہچانے جاتے تھے. 6. اب یہ منافقین کے اندر کی ہٹ درمی اور تکبر دیکھیں. ان کے لیے یکساں ہے، خواہ اے رسول آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے. منافقت اتنی خطرناک چیز. 5 نمبر معذرت آیت نمبر 5. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، تو وہ سر کو جھٹکتے ہیں تکبر کے ساتھ. اب آپ خود اندازہ کر لیں، نہیں آنا میں نے، ٹھیک ہے نا، یوں کرتے سر کو جھٹکتے ہیں تکبر کے ساتھ، کہتے نہیں آنا میں. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کی وجہ سے نہیں آتے، رک جاتے. 6. ان کے لیے یکساں ہے، یعنی جو اس تکبر کا شکار ہے رسول اللہ کے پاس نہیں آ رہا، اس کا ایمان کہاں سے آئے. ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ پہلے بھی منافقوں کے بارے میں سورہ توبہ میں گزر چکا. جو مذاق اڑا رہے تھے ان کا بھی، جو زیادہ دے رہے تھے مالی ہیلپ کر رہے تھے جنگ تبوک کے لیے، اور ان کا بھی جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ کہتے تھے ہم سے کوئی کام لے لیں، جسمانی محنت کروا لیں ہم سے. تو یہ منافق ان دونوں کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ نے کہا 70 بار بھی آپ معافی مانگے ان کے لیے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ دلیل، اللہ فاسقوں کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا. ان کا عمل ایسا ہے کہ رسول اللہ بھی معافی مانگے، اللہ کہہ رہا میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ بڑا سخت یعنی قانون بیان کیا جا رہا ہے. 7. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ منافقوں کی بات بتائی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا، لا تنفقوا، ان پر انفاق نہ کرنا، یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں. حالانکہ اب اللہ فرما رہا ہے تم منافق ہو اللہ کے خزانوں کے مالک،
کہ تم نہیں خرچو گے تو رسول اللہ کے ساتھی بکھر جائیں گے، اللہ انہیں اور کہیں سے نہیں دے سکتا۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن منافق نہیں سمجھتے، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے، سمجھ کہاں سے آئے۔ اگلی آیت بھی سن لیں تاکہ پھر اس کا پس منظر میں آپ کو پھر بیان کر دوں۔ کہتے ہیں، آیت نمبر 8، کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے، یعنی جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے، تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے ضرور باہر نکال دیں گے۔ اور یہ جس نے کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے، مراد تھی کہ ہم رسول اللہ کو نکال دیں، ہم عزیز ہیں، نعوذ باللہ وہ عزیز نہیں، جبکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ یہ ہوا کیا تھا، ایک غزوہ کے لیے رسول اللہ تشریف لے کر گئے، وہاں پر جو پانی پینے کی جگہ تھی، ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا۔ تو وہ جھگڑا بڑا، مہاجر نے تھپڑ لگا دیا انصاری کو، انصاری نے انصار کو آواز دی کہ آؤ میری مدد کرو، مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی، قریب تھا کہ لڑ پڑتے آپس میں مہاجرین و انصار۔ رسول اللہ کو خبر مل گئی، تشریف لائے، لڑائی رکوا دی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا رئیس تھا، اس نے، منافق موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں، چپ رہتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تب ان کا اندر باہر نکلتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اب یہ موقع ہے وار کرنے کا، جبکہ اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے اسی حرکت سے۔ اس نے انصار سے خطاب کیا، اس نے کہا اب مزہ لے لیا، ان گھٹیا لوگوں کو تم نے اپنی جائیدادوں میں حصے دار بنایا، ٹھیک ہے، آج یہ تمہیں ذلیل کر رہے، تمہیں ان کے ہاتھ تم پر اٹھ رہے ہیں، ان پر آج کے بعد کوئی خرچ نہیں۔ اب ان کا مخلص بن کے یہ بے ایمان کیا کہہ رہے ہیں، آج کے بعد کوئی نہ ان پہ خرچہ کرنا، ان کو مت دینا کچھ، یہ بھوکے خود ہی چلے جائیں گے یہاں سے۔ موقع غنیمت جان کے بھڑکا رہا ہے انصار کو مہاجرین کے خلاف۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ ہم جب واپس جائیں گے، جو عزت والے، یعنی ہم مدینہ والے، ہم یہاں کے زمینوں کے وارث ہیں، ہم سارا کچھ ہے، ان ذلیلوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ اور ہوا یہ کہ اس کا اپنا بچہ جا کر پہلے کھڑا ہو گیا، وہ سچا مومن تھا عبداللہ ابن ابی کا، اس کا اپنا بیٹا جہاں سے مدینے میں داخلے کی جگہ تھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ یہ داخل ہونے لگا، اس نے کہا نہیں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں، اس نے کہا باپ ہے تو کیا ہوا، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ہوا، اس کو مجبور ہو کر رسول اللہ کو شکایت لگانی پڑی کہ میرا بچہ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے اندر نہیں گھسنے دے رہا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی تو یہ گھس سکا، جو کہہ رہا تھا جو عزت والا ہوگا وہ ذلیلوں کو وہاں پر نہیں گھسنے دے گا۔ اب یہ خرچ کا مسئلہ، انفاق کا مسئلہ اگلی آیات میں ڈسکس ہو کہ یہ منافق پہچانے جاتے ہیں مال خرچ نہ کرنے سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا کہ ان کو اب مال مت دینا، ان پہ خرچ مت کرنا، یہ خود ہی چھوڑ کر بھوکے مریں گے، خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے، گویا کہ یہ جو انصار کو خراب کرنا چاہ رہا تھا عبداللہ ابن ابی، اب مومنین سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اور یہ سب سے قیامت تک، اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ کیا مطلب، اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کا حکم سب سے زیادہ اہمیت رکھے گا، ورنہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں دور کر دے گی حقیقت سے، سیدھے راستے سے۔ اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ یہ خطاب اس وقت کے لوگوں سے، صحابہ رسول سے، کہ جو مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں
اللہ کی یاد کو بھول گیا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ 10 تو پھر کیا کرنا ہے؟ اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، انفاق کرو۔ وَأَنفِقُوا، انفاق کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، یعنی موت کو سامنے دیکھ کے پھر وہ یہ کہنے لگے، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی جو خرچ نہیں کرتے، جب ان کا موت کا وقت آتا ہے، یہ اللہ خبر دے رہا ہے، یہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ جو خدا کے راستے میں خرچ کے عادی نہیں ہوتے، ان کی جب موت آتی ہے تو وہ حسرت کرتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال سارا مجھ سے چھین رہا ہے، حسرت کرتے ہیں کہ اے اللہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تو میں یہ صدقہ کروں، خرچ کروں تیرے راستے میں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہاں سے آپ کو اس آیت میں دیکھیں انفاق کا لفظ آیا اور بعد میں صدقہ۔ صدقہ اصل میں انفاق ہی ہوتا ہے، صدقہ اصل میں انفاق ہے، توجہ کیجیے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس وقت پھر خدا مہلت نہیں دیتا۔ 11 اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری جو طبیعت تھی نا دنیا پرستی کی، مال کی محبت کی، تم نے ٹھیک ہونا ہی نہیں تھا، لہذا آپ جو مہلت مانگ رہے ہو وہ تو سامنے عذاب دیکھ کے مانگ رہے ہو، مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ بھی سنت الہی ہے کہ جب عذاب سامنے آ جائے یا موت سامنے آ جائے توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی مہلت دی جاتی ہے۔ جس نے اصلاح کرنی ہے اپنی زندگیوں میں کرے۔ میں دروس میں کہا کرتا ہوں، تکرار کروں، پہلے بھی کہا میں نے، جتنے افراد بھی سن رہے ہیں توجہ سے سنیں، خاص طور پر وہ کہ جن کو اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے، خود بھی عادت ڈالیں کوئی نہ کوئی منظم انفاق جو آپ کے لیے آسان ہے، آپ کی آمدنی کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کمیٹڈ کر لیں، اللہ سے عہد کر لیں کہ میں اتنا خرچ کیا کروں گا تیرے راستے میں، اور اپنی اولادوں کو بچپن سے عادت ڈالیں۔ اگر آپ بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں، ظاہر باتیں دیتے ہوں، ان کو عادت ڈال دیں، گویا ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا اس میں سے ایک حصہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرا۔ یہ اتنی زبردست عادت ہے کہ اگر آپ نے ایسی تربیت کی اپنی اولاد کی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ، انفاق کو صدقہ کا ہے، یہ صدقہ جاریہ آپ کے بچے کا، اگر وہ کسی اور کو یہ تربیت کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو کرتا ہے، یہ بڑی انٹیلیجنٹ انویسٹمنٹ ہے، بڑی ذہانت والی انویسٹمنٹ ہے کہ جو چلتی ہی رہے گی اور آپ کو اس کا اجر و ثواب فی الدنیا والآخرہ پہنچتا رہے گا۔ خود کو اور اپنے بچوں کو حتماً انفاق کی، خرچ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ منافقت کے جراثیم مر سکے۔ مال سے محبت پر اللہ کی محبت جب غالب آ جائے تب منافقت کے جراثیم مرتے ہیں، ورنہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ روکے رکھتے ہیں کہ مال کو خرچ نہ کرو ورنہ بھوکے ہو جاؤ گے۔